ٹرائیجمینل نیورلجیا کا مطلب ہے ٹرائیجمینل نرو کا پین. تو ٹرائیجمینل نرو جو ہے یہ یہاں پر ظاہر شو کی گئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی برانچز ہیں, ایک آنکھ کے قریب جا رہی ہے اور ایک جو ہے نا یہ چیکس میں آ رہی ہیں, 2 چیکس میں آ رہی ہیں, ایک لوور چیک پہ اور ایک مڈل چیک پہ. سمٹمز میں اگر ہیڈ پین ہوگا تو وہ فور ہیڈ میں ہوگا, ٹیمپلز میں ہوگا, مائیگرین کی طرح کا درد بھی ہو سکتا ہے جو ایک سائڈ پر ہوتا ہے سر کی, سائنس ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ماتھے پر یا جو ہے وہ ناک کے دونوں طرف میں محسوس ہوتا ہے. شوٹنگ پین بھی ہو سکتا ہے جو سر کے پیچھے کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بہت تیز درد ہوتا ہے وہ. اور اسی طرح سے بالوں میں اور بعض اوقات سر پہ ہاتھ لگانے سے جو سر کی جو اسکن ہے وہ بھی پینفل ہوتی ہے اس میں. پھر اسی طرح سے آنکھوں کے پیچھے جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے اور آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے ان میں خون جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے اور آنکھیں باہر کو بلج آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں, باہر کو ابل رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے آنکھوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے دھوپ کے لیے, جس کو ہم فوٹو سینسٹیوٹی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ منہ جو ہے وہ اس میں ڈسکمفرٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اصل میں دیکھیں نرو متاثر ہوئی ہے نا جو کہ اس پورے حصے کو سینسیشنز یہاں سے لا رہی ہے اور سینسیشنز جو یہاں کی ہیں وہ ساری کی ساری متاثر ہو جاتی ہیں. منہ کا کھلنا بھی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ آرام سے یعنی منہ آدمی کھول نہیں پاتا اپنا, اس کا جبڑا جو ہے نا وہ ایک طرف کو چلا جاتا ہے جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح سے بعض اوقات جو اس کا جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ چبا نہیں پاتا اور اس کے دانت جو ہے نا وہ بھینچے ہوئے ہوتے ہیں بالکل, اور یعنی کہ رات کے وقت میں جیسے دانت پیستے ہیں کچھ لوگ تو وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یعنی لوزنس اور سورنس جو پیچھے کے جو دانت ہیں ان میں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ لوز ہو گئے ہیں یا ان کے اندر کوئی سویلنگ ہے یا پین ہے, ان کے اندر پینفل ہو جاتے ہیں. گلے کے اندر جو فیلنگ ہو رہی ہوتی ہیں وہ نگلنا مشکل ہو جاتا ہے, لیرنگس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے, حلق کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے, سور تھروٹ ہو جاتا ہے یعنی گلا جو ہے وہ دکھتا ہے اور گلے میں درد ہوتا ہے جبکہ انفیکشن کوئی نہیں ہوتا. آواز انسان کی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور کیونکہ لیرنگس متاثر ہوتا ہے اس کا تو ظاہر ہے اس کی آواز کی میں کوالٹی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح مستقل آدمی جو ہے وہ کھانستا ہے اور اس کو مستقل بار بار گلا جو ہے وہ اپنا صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح گلے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ موجود ہے, حلق کے اندر کوئی چیز موجود ہے. اسی طرح سے جو نیک میں جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گردن جو ہے نا اس کی موومنٹ متاثر ہو جاتی ہے, گردن اسٹف ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے, درد ہوتا ہے گردن میں اور مسلز جو ہے نا وہ تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ جیسے سور مسلز ہوتے ہیں نا, یعنی ایکسرسائز کے بعد جس طرح سے مسلز میں پین ہوتا ہے اس طرح کا پین ہوتا ہے. شولڈر میں بھی درد ہوتا ہے, کمر میں بھی درد ہوتا ہے, اپر بیک میں خاص طور پہ, اور ہاتھ میں اور بازو ہاتھ میں اور انگلیوں میں جو ہے نا وہ نمنس محسوس ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے. باقی اسی طرح سے جو کی جو پرابلمز ہیں اس میں یعنی کیونکہ جو ہے وہ بہت مشکل سے موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی بعض اوقات آوازیں بھی آتی ہیں جبڑے کی اور درد ہوتا ہے, جو چیک کے جو مسلز ہیں ان میں درد ہوتا ہے اور اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے اور زبان کی بھی جو موومنٹ ہے وہ بھی صحیح سے نہیں ہو پاتی, وہ متاثر ہو جاتی ہے. کانوں کے اندر بھی شور محسوس ہوتا ہے, گھنٹیاں بجتی ہیں اور اسی طرح سے ہیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے, کانوں میں درد بھی ہوتا ہے, آواز گونجتی ہے جبکہ کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوتا ہے اور خارش بھی جو ہے وہ کان میں محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات چکر بھی آتے ہیں. تو یہ ساری علامات اگر موجود ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ ٹرائیجمینل نیورلجیا کی علامت ہے, کیونکہ یہ ان میں سے کچھ ہوں گی. اگر ٹرائیجمینل نیورلجیا نہیں ہے اور صرف آنکھوں کا مسئلہ ہے یا صرف سر کے اندر کوئی پرابلم ہے یا صرف کان میں کوئی مسئلہ ہے یا صرف نیک میں مسئلہ ہے تو وہ باقی علامات موجود نہیں ہوں گی. لیکن اگر یہ ساری موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرائیجمینل نرو جو ہے وہ متاثر ہے اور اس کے اندر یہ پین ہو رہا ہے. ٹرائیجمینل نیورلجیا میں جو اس کی کیپیسٹی ہے نرو کی سگنل لے جانے کی وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ ایشو جو ہے وہ بعض اوقات کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ آرٹری اور وین کا ایک جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ٹرائیجمینل نرو کا جو سر کی بالکل سمجھ لیں کہ یعنی جہاں پر کنپٹیاں ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر ہوتا ہے, تو یہ بعض اوقات اس کانٹیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نرو کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے نرو جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے. یعنی اگر بلڈ سرکولیشن اس ایریا کی افیکٹڈ ہو جائے تو اس کی وجہ سے نرو کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور نرو کے اندر پھر پین محسوس ہوتا ہے. اور یہ سارے جو بھی ہم نے جو ڈسکس کیے سمٹم, یہ سارے کے سارے سمٹم نظر آتے ہیں.
اور یہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کنڈیشن بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یا پھر جو ہے نا اگر جو نرو کی جو ایک کورنگ ہوتی ہے نا جس کو مائلن شیت بولتے ہیں، تو اگر وہ متاثر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹرائیجیمینل نیورلجیا جو ہے یہ بعض اوقات کسی ٹیومر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ٹیومر اگر اس ایریا کے اندر ہے تو وہ ٹیومر کی وجہ سے نرو کمپریس ہو رہی ہوتی ہے، جس سے پھر یہ سارے سمٹمز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سر پہ چوٹ لگے، کوئی انجری ہو جائے تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی اس نرو کے اندر پین اور یہ سارے پرابلمز آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ ٹریگر ہو جاتا ہے بعض اوقات ٹرائیجیمینل نیورلجیا۔ اس میں ایک ہے شیونگ، جو لوگ شیو کرتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا چہرے کو بار بار چھونا، جیسے میک اپ وغیرہ کے لیے چھوا جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات کچھ کھانے اور پینے کی وجہ سے بھی یہ ٹرائیجیمینل نیورلجیا ہو جاتا ہے، یا دانت برش کرنے میں بھی کوئی اگر ایشو ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب بولنے سے کسی کو ٹریگر ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ میک اپ کرنے سے ہو جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے نا کوئی ہوا لگنے سے بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ٹھنڈی ہوا لگی اور اس سے ہو گیا۔ بعض اوقات جو ہے وہ کوئی آدمی بہت زیادہ اگر مسکراتا ہے، بہت زیادہ ہی اگر وہ پورے یعنی جس کو کہتے ہیں نا بدتیسی کی نمائش کرنا، کوئی اس طرح سے اگر مسکراتا ہے پورا منہ کھول کے، تو بعض اوقات اس میں بھی جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کہ یہ نرو جو ہے وہ دب جائے یا متاثر ہو جائے، اور فیس واش کرنے میں بھی کسی کو بعض اوقات یہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف ٹریگرز ہیں جو ہر آدمی کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں، کسی میں کسی وجہ سے ہوتا ہے، کسی میں کسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال اچھی بات یہ کہ اس کا ہجامہ سے ٹریٹمنٹ بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے، اور الحمدللہ ہم نے ہجامہ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا ہے کافی پیشنٹس میں۔ تو ٹرائیجیمینل نیورلجیا کے بھی وہی پوائنٹس ہیں جو فیشل پالسی کے ہیں یا لقوے کے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی قریب قریب بالکل فیشل نرو اور ٹرائیجیمینل نرو جو ہے وہ دونوں قریب قریب ہی واقع ہیں۔ اس میں بھی مین پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے 111 ہے، 111 اور 101، 102، 112، 113، یہ جو پوائنٹس ہیں اس میں 108، 109 بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ تقریباً 3 مرتبہ ریپیٹ ہوں گے ایک ہفتے کے گیپ سے، اور الحمدللہ اس میں 3 سے لے کے 7 سیشنز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ رزلٹ آ جاتا ہے۔